السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آر ہومیوپیتھی میں خوش آمدید۔ ہم اس ویڈیو میں ہومیوپیتھی میڈیسن ایکونائٹ کے بارے میں مزید جانیں گے۔ ایکونائٹ کے حوالے سے یہ دوسری اور آخری ویڈیو ہے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر اچانک پیچش کے ساتھ خوف کا عنصر نمایاں ہو تو ایکونائٹ اس پیچش میں بھی فوری فائدہ دیتی ہے۔ خشک گرمی کی پیچش میں تو یہ لاجواب ہے۔ دل کی بیماریوں میں بھی ایکونائٹ بہت کام آتی ہے۔ دل کی تکلیف میں ایکونائٹ اور کریٹیکس کیو ملا کر دینا چاہیے۔ ایکونائٹ کو مدر ٹنکچر کی صورت میں ہی کریٹیکس مدر ٹنکچر سے ملا کر ٹانک بنایا جاتا ہے۔ 8-10 قطرے کریٹیکس کیو کے اور صرف 1-2 قطرے ایکونائٹ کیو کے پانی میں ملا کر دیں تو اللہ کے فضل سے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کی زیادہ مقدار خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا مریض جس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار معمول سے زیادہ ہو تو اس کے لیے ایکونائٹ بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ معدے میں ہوا پیدا ہونے سے یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بری خبر سنی ہو یا امتحان دینے کے لیے جانا ہو یا کوئی ابتلا درپیش ہو تو ہیجان سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ 30 یا 200 میں دینے سے دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے اور طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ بعض ذہنی امراض میں بھی مفید ہے۔ صدمے یا مایوسی سے دماغ پر اچانک اثر ہو جائے اور ہر چیز سے بے جا خوف آنے لگے تو بیماری کے ابتدا میں ہی ایکونائٹ استعمال کرنے سے نمایاں فرق پڑتا ہے، لیکن اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر دوسری دوائیں استعمال کروانا چاہیے جن میں سلفر نمایاں ہے۔ سلفر کو ایکونائٹ کی مزمن دوا کہا جاتا ہے۔ سلفر کی جو علامات مستقل لمبی بیماریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی طور پر ایکونائٹ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسی بیماری جو جراثیم کے حملہ کی وجہ سے ہو، مثلا باسی غذا کھا لی جائے جس میں تعفن پیدا ہو چکا ہو اور اس سے اسہال شروع ہو جائیں یا اچانک پیچش لگ جائے، اسی طرح برسات کے موسم میں خونی پیچش جس سے مریض ڈر جائے، ان سب بیماریوں میں ایکونائٹ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض بیماریوں میں مریض خوف سے چیخیں مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر راستہ چلتے ہوئے اچانک کتا جھپٹے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھومنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ایکونائٹ فوری فائدہ دیتا ہے۔ اگر آنکھوں میں اچانک سوزش ہو جائے تو بھی ایکونائٹ اور بیلاڈونا بیک وقت ذہن میں آتے ہیں۔ مزید علامات ظاہر ہونے کا انتظار کیے بغیر دونوں کو اکٹھا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی ایک دوا کی علامتیں بہت واضح ہوں تو دوسری دینے کی ضرورت نہیں۔ مثلا اگر بیلاڈونا کی علامات بالکل واضح ہوں تو ایکونائٹ ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اکیلی ہی بیماری پر غلبہ پا لیتی ہے اور لمبے عرصہ تک کام کرتی ہے۔ سردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہو جائے تو بھی یہ دوا فوری اثر دکھاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہر درد کے مقام پر دھڑکن کا احساس ہوتا ہے۔ مریض شور اور موسیقی وغیرہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ایکونائٹ کی یہ خاصیت پلسٹیلا سے بھی مشابہ ہے۔ بخار یا تکلیف کا اثر چہرے کے ایک طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے، ایک گال سرخ ہو جاتا ہے اور ایک زرد۔ عام طور پر بچوں میں یہ علامت نمایاں ہوتی ہے۔ شروع میں ہی ایکونائٹ دے دی جائے تو بیماری فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر دیر ہو جائے تو پلسٹیلا، لائکوپوڈیم یا نیٹرومیر میں سے شاید کوئی کام آئے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں جان سکیں۔ دانتوں میں سردی کی وجہ سے درد ہو یا گلے میں تکلیف ہو تو بھی ایکونائٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر جسم کے کسی حصہ میں خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو اندرونی یا بیرونی جریان خون شروع ہو جاتا ہے، مثلا انتڑیوں سے خون بہنے لگے گا۔ کوئی بھی وجہ ہو، اگر ایسا اچانک ہوا ہو اور خوف بھی ساتھ ہو تو بلا خوف ایکونائٹ استعمال کریں۔ کسی عزیز کی اچانک وفات سے یا اچانک کوئی مالی صدمہ پہنچا ہو تو ایکونائٹ کا فوری استعمال جسم کو اس کے بعد اثر سے بچا لیتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے ایکونائٹ عورتوں کی بیماریوں میں مردوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کی اندرونی تکالیف اور رحم کی سوزش وغیرہ کے آغاز میں ایکونائٹ دے دیں تو اللہ کے فضل سے بیماریاں آگے نہیں بڑھیں گی۔ ایکونائٹ کی تکلیفیں کھلی ہوا میں کم ہو جاتی ہیں، رات کو گرم کمرے میں یا خشک و ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جاتی ہیں۔ مددگار دوائیں ہیں سلفر، کافیا، آرنیکا، بیلاڈونا، برائیونیا، فاسفورس، سپانجیا۔ دافع اثر دوائیں ہیں نکسومیکا، سلفر۔